تیسری دنیا کے ممالک میں بحران کا ہونا کوئی نئی بات نہیں، نہ ہی کوئی حیرانگی کی بات ہے۔ پاکستان کا شمار بھی تیسری دنیا کے ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں بحران تو جاتے آتے رہتے ہیں، بیک وقت کئی بحران ایک ساتھ پنپتے ہیں۔ بلکہ ایسا کہا جائے کہ پاکستان بحرانوں کی سرزمین ہے تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت ملک کے خداداد میں آئینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سفارتی بحرانوں کے ڈیرے ہیں۔ ایک طرف عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں نئی حکومت وجود میں آئی ہے تو جانے والی حکومت یعنی پی ٹی آئی والے اس حکومت کو ماننے کو تیار نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حکومت کو نہیں مانا جائے گا اور نہ ہی چلنے دیا جائے گا جب تک نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا ہے کہ ان کو ایک غیر ملکی سازش یعنی امریکہ نے ایک سازش کے تحت انہیں ہٹا کر اپنے غلاموں کو اقتدار دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ایک مبہم مراسلہ بھی ہر جلسے میں لہرایا جاتا ہے۔ عسکری اداروں سے لے کر مشترکہ حزب اختلاف، غیر جانبدار، اندر تک رسائی رکھنے والے صحافی، دانشور، تجزیہ نگار، ریٹائرڈ سفارتکار اور ڈپلومیٹس ایسی کسی بھی امکان کو رد کرتے ہیں کہ کوئی بیرونی مداخلت اور امریکی ایما پر عمران خان کو ہٹایا گیا ہے۔ اس صورتحال میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں گھوڑوں کی طرح دوڑ رہے ہیں اور جواب طلب کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 1، کیا یہ مراسلہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی ذاتی رائے ہے اور تجزیے پر مبنی ہے جیسا کہ عموماً اس طرح کی سفارتی کیبلز میں ہوتا ہے، یا اس مراسلے میں امریکی حکام کی رائے بھی موجود ہے؟ سوال نمبر 2، اگر امریکہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کی سازش کر رہا تھا تو اس نے یہ خبر پاکستانی سفیر کو بلا کر کیوں دی؟ سوال نمبر 3، اگر حکومت کو 7 مارچ کو اس سازش کا علم ہو گیا تھا تو اس کے تدارک کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے؟ سوال نمبر 4، کیا اتنے بڑے واقعے کی حکومت نے کوئی تحقیقات کی؟ سوال نمبر 5، اگر سول حکومت نے اس بارے میں کوئی تحقیقات نہیں کی تو کیا فوج کے زیر انتظام قومی سلامتی کے اداروں نے، جو بیرون ملک سلامتی کے امور کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، اس معاملے میں تحقیقات کی؟ سوال نمبر 6، کیا ان اداروں نے وزیر اعظم کو اپنی تحقیقات سے آگاہ کیا؟ سوال نمبر 7، قومی سلامتی کے اتنے سنگین معاملے پر فوج اور قومی سلامتی کے اداروں سے کیا کوئی سوال پوچھا گیا یا ان کا احتساب کیا گیا؟ سوال نمبر 8، کوئی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اگر اس مبینہ سازش کی تفصیل بتائی گئی تو اعلامیہ میں سازش، دھمکی یا اندرونی معاونت کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال نمبر 9، کیا امریکہ میں پاکستانی سفیر اور امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کے درمیان 7 مارچ کو ہونے والی میٹنگ کا پاکستانی حزب اختلاف سے کوئی تعلق ثابت ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو وہ تعلق کس نوعیت کا ہے؟ سوال نمبر 10، کیا وزیر اعظم کے بیان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو نے ان کی حکومت گرانے کی سازش کی؟ سوال نمبر 11، اگر یہ درست ہے تو وزیر اعظم نے ان کے خلاف امریکی صدر یا کسی عالمی ادارے میں شکایت درج کروائی؟ سوال نمبر 12، اگر یہ سازش حزب اختلاف نے حکومت ختم کرنے کے لیے ہی کی تھی تو قومی اسمبلی سے عدم اعتماد کی تحریک مسترد ہونے کے باوجود وزیر اعظم نے اپنی حکومت کیوں برطرف کی؟ سوال نمبر 13، اتنی بڑی مبینہ سازش پر ایک روایتی سفارتی احتجاج کیا مناسب اور کافی رد عمل ہے؟ سوال نمبر 14، وزیر اعظم اس سازش کا اور اس سلسلے میں فوجی قیادت کا بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں، لیکن اتنے اہم قومی سلامتی کے معاملے میں فوج خاموش کیوں ہے؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، مگر جن کے جواب فی الحال کہیں سے نہیں مل رہے۔ لیکن کیا مستقبل میں بھی یہ سوال جواب طلب ہی رہیں گے؟ بی این ٹی وی بطور ادارے کے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ریاستی اداروں نے اگر نہیں کیا تو انہیں کرنا چاہیے، اور تفتیش مفصل، شفاف اور غیر جانبدار ہونی چاہیے، اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد اسے منظر عام پر لانا چاہیے۔ اگر ان سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ چور چور ہو جائے گا اور مالک مالک ہو جائے گا۔